السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ و مطالعہ حدیث کے سلسلے میں آج حدیث نمبر 6 ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب سے روایت ہے، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت فرما رہے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، یقول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، انما، یقینا، بے شک، یہ آگے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ الاعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے، عمل کے معنی ہے کام، ایکشن، بالنیات، اس کا بے یعنی ان کام کا دار و مدار ہے النیات پر۔ النیات نیہ کی جمع ہے نیات، تو نیتیں، تو الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا، اور یہ بات بھی پکی ہے نتیجتاً کہ لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، امرئن، آدمی، لِكُلِّ امرئن، ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کو حاصل ہوگا، ما، جو، نوا، اس نے نیت کی۔ رواں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اس حدیث میں ہمارے سامنے جو بات کھل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے اس کام کے پیچھے اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے، جو ارادہ ہے وہ اللہ کے ہاں اصل میں بنیاد بنتا ہے اس آدمی کے درجے کے حوالے سے کہ اس پر کتنا اس پر درجہ ملے گا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم یوں لیتے ہیں کہ کام غلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری نیت اچھی تھی۔ اگر کام غلط ہے اور نیت اچھی ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس پر دوہرا گناہ ہے۔ ایک یہ کہ گناہ کرنا، غلط کام کرنا اور اس پہ امید ثواب کی رکھنا، یعنی نافرمانی کرنا اور نافرمانی پہ امید ثواب کی رکھنا۔ یہاں جو فرمایا وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی نیک کام کیا ہے، اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے، کیونکہ اس حدیث کے آگے جو سیاق و سباق ہے وہ ہجرت کے حوالے سے ہے، ایک صاحب نے ہجرت کی تھی، نیک کام کیا تھا، لیکن نیک کام میں اگر نیت بھی اللہ اور رسول کے خاطر اگر وہ عمل تھا تو پھر تو ثواب ہے، لیکن اگر وہ عمل تھا تو نیک لیکن دنیا کی خاطر کیا گیا تو اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، جیسے کہ اس کے آگے الفاظ میں مختلف روایات میں آتا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جس نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اس کی تو مانی جائے گی کہ اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا،
اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوگی یصیبها، تو پھر وہ دنیا تو ملے گی، مل گئی تو مل جائے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سیاق و سباق کو اگر سامنے رکھا جائے اور پھر اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں نیک عمل کی مراد ہے کہ نیک عمل کا ثواب اسی صورت میں ملے گا اگر اس کے پیچھے نیت نیک ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اس کے پیچھے دنیا مقصود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نیتوں کو بھی درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔